روز حشر کچھ اس طرح سے انسان اپنی بربادی کا الزام اپنے دوستوں کو دے گا۔ انسان کیا کہے گا؟ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر اس روز کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرمایا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن قرآن یہ ہر طرح کے دوستوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دوستی کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں، اور کیوں نہ ہوتے۔ دوستی ایک نہایت اہم رشتہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کسی کی شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ چھان بین کر کے رشتہ طے کرتے ہیں، اس طرح جب دوستی کا معاملہ ہو تو تب بھی ہمیں قرآن کریم کی ان احکام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوستی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ اچھے اور سچے دوست انسان کے اچھے برے ہر طرح کے حالات میں ساتھ دیتے ہیں، اور انسان کو کبھی برائی کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اسے ہر ممکن حد تک برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے دوست شاید زمانے میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دوست ہی ہوتے ہیں جو ایک اچھے بھلے انسان کو چور، ڈاکو، جواری اور نشے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے تعلیمی ادارے پڑھے لکھے طلباء سے زیادہ نشے کے عادی افراد بنا رہے ہیں۔ انسان کے کردار کی تعمیر و تخریب میں سب سے زیادہ اس کے دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے ہمجولیوں، اپنے ساتھیوں کو فالو کرنا پسند کرتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک میں دوست اور دوستی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن وہ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے والے ہیں، دنیا کا امن و انصاف ختم کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا تعلق کسی بھی فرقہ یا مذہب سے ہو سکتا ہے۔ بظاہر وہ لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسرے مذہب کے پیروکار اور سرے سے اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو انگریزی میں ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ظالم لوگ جب دوستی کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ظالموں سے ہی کریں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور پرہیزگار لوگ پرہیزگاروں سے ہی دوستی کریں گے۔ اور ظالم لوگ روز حشر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اپنے ظلم کی وجہ سے وہ جان چکے ہوں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نیک لوگ اور پرہیزگار ہی وہ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی آپس میں دوست ہی ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے۔ پھر فرمایا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم بار بار انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور ظالموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ظالم لوگ قیامت کے روز ایک دوسرے کے سامنے تو ہوں گے، لیکن اس روز وہ ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ کریم ظالموں اور نیکوکاروں کی دوستی کی وضاحت فرما رہا ہے۔
جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس روز ظالموں کے دوست ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو اس روز ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی دوستی ظلم و بد انصافی پر مبنی تھی۔ وہ دنیا میں ظالموں کا ساتھ دینے والے تھے، اور دوسری طرف پرہیزگاروں کی دوستی ہے کہ وہ اس روز بھی امن و سلامتی میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ یہی کامیاب لوگ ہیں در حقیقت۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا ہم ظلم کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو کسی بھی صورت تکلیف پہنچانا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا ہو، ناپ تول میں کمی کرنا ہو، جعلی دوائیں بنانا، غرض ہر وہ کام جسے ہم جعلی، دو نمبری، دھوکہ دہی، جھوٹ یا ملاوٹ کہہ سکتے ہیں، ایسا ہر کام کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ جھوٹ اور ملاوٹ ہماری باتوں میں بھی ہو سکتا ہے، بات کچھ اور تھی اور اسے کسی اور رنگ میں، کسی اور انداز میں پیش کیا گیا، جس سے فساد برپا ہو گیا، دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے۔ غرض آپ غور کر لیں، اس بات کی جتنی بھی وضاحت کی جائے وہ کم ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایسے ظالم لوگوں کو اپنا دوست تو نہیں بنا بیٹھے، یا کہ ہم ایسے لوگوں کے دوست تو نہیں بن گئے جن کے روبرو ہمیں دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑے۔ سب سے پہلے صرف انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ کسی دوسرے کو الزام دینے یا کسی دوسرے پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اعمال اور معاملات کا تنقیدی جائزہ لے اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ پہلے خود اپنے لیے ایک اچھا انسان بنے، خود اپنا ہی ایک اچھا دوست بنے، پھر ہی وہ کسی دوسرے کے لیے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے اچھا دوست منتخب کرے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں، کہ اللہ تو بار بار قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ مددگار۔ ناظرین، ہمیں برائی میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد یا ہمارے قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جہاں بات ہو نیکی کرنے کی اور بھلائی پھیلانے کی، تو کسی سے کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو تب بھی ساتھ دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں غیر مذاہب یا نان مسلم افراد سے دوستی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں۔ پھر اسی سورہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ تیسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ ان آیات میں واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے کہ مومن کفار سے دوستی نہ کریں، لیکن اگر کسی ایسی صورتحال میں جہاں کفار سے کسی بھی طرح کا خطرہ ہو تو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک حد تک آپ دوستی کر سکتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ نے واضح فرما دیا ہے کہ کیوں اللہ کریم نے منع فرمایا ہے کفار کی دوستی سے، کہ وہ جتنی بھی آپ کے ساتھ بھلائی کر لیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی ان آیات کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ قرآن ہی فرماتا ہے۔